بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقراء حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت دہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور سورہ نوح کی آیت نمبر 15 تا 20 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ آیات اس عنوان کے تحت بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود پر کائنات کی مختلف چیزوں سے استدلال، آسمان اور زمین کی تخلیق، ان کے فوائد اور ان کا مسخر ہونا، اس کے تحت یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، خلق اس نے پیدا کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونها فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ اور اس نے ڈال دیے، وَأَلْقَى فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زمین میں لنگر کہ کہیں تمہیں ڈگمگائے نہیں، فعل مضارع تمیدہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیے اس نے، وَبَثَّ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں یعنی زمین میں ہر طرح کے جانور، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اور ہم نے اگائے اس میں یعنی زمین میں ہر طرح کی اچھی نباتات۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا یہ نفی جہت بلم ہے، یہ صیغہ تو جمع مذکر حاضر کا ہی ہے۔ خلق یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں یعنی فیہن آسمانوں میں چاند کو نور بنایا. جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور سورج کو چراغ بنایا، سراجا چراغ بنایا. یہ جعل پھر دوبارہ آ گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے. انبتا یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا، لوٹائے گا. یعیدکم تمہیں لوٹائے گا، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح یہ بھی یخرجکم بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہیں سے باہر نکال کھڑا کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا. جعل اس میں آیا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور زمین کو کیا بنایا؟ بساطا فرش بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو. تسلکو یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ آپ کے سامنے ترجمہ ہم نے مکمل کر دیا. اب ہم آپ کے سامنے ان آیات کی تشریح اور تفسیر بیان کریں گے. سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، چنانچہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر یعنی عمدہ قسم کی نباتات اگائیں. اب اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ جو عام فہم ہوں، عام آدمی کے سمجھ میں آ سکیں. چنانچہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ آسمان جو اتنا بڑا اور اونچا، اتنی اونچی چھت ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس میں ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی مثال دی. البتہ اس میں نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس عبارت کے دو مفہوم علماء نے لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ترونہا کو عمدہ کی جو ہے وہ صفت بنا دی جائے اور اس کی ضمیر عمدہ کی طرف لوٹا دی جائے. تو معنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو. یعنی اگر ستون ہوتے تم ان کو دیکھتے، جب ستون نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کی عظیم الشان چھت بغیر ستونوں کے بنائی گئی. یہی تفسیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر سے منقول. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ترونہا کی ضمیر جو ہے، ہا کی جو ضمیر ہے سماوات کی طرف راجع ہو، اس کو سماوات کی طرف لوٹایا جائے اور یہ جملہ مستقل قرار دیا جائے. تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو.
یعنی جیسے تمہیں نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی بڑی چھت اگر بغیر ستون کے بنا دی جائے تو لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کتنی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں کراچی میں گول مسجد ہے جو ڈیفنس میں ہے، وہ جو اس کی جو چھت ہے وہ بغیر ستونوں کے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ہیں، تو بہرحال عجوبہ قرار دیتی ہیں، لیکن وہ کتنے رقبے پر ہوں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جہاں جاؤ، امریکہ میں جاؤ تب بھی آسمان نظر آئے گا، پاکستان میں آؤ تب بھی آسمان، سعودی عرب میں جاؤ تب بھی آسمان، ہر جگہ پہ آسمان، اور اس پہ کوئی ستون نہیں ہے۔ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے متعلق فرمایا کہ اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ کیوں ڈالے ہیں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، کہ اس پہ جب یہ بوجھ ڈال دیا گیا تو اب یہ بیلنس ہو گئی، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ ڈگمگاتی رہتی، پھر اس میں چلنا پھرنا کام کرنا یہ سب کچھ مشکل ہو جاتا۔ جب وہ ڈگمگاتی تو پھر آدمی اس میں سیدھے طریقے سے چل نہیں سکتا تھا، جب چل نہیں سکتا تو پھر کام کیسے کرتا؟ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، زلزلہ جب آتا ہے تو زمین جب ہلتی ہے تو لوگ جو رستے میں چل رہے ہوتے ہیں اسے چلا بھی نہیں جاتا، یا جیسے سمندر میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات جب وہ طوفان میں گھرتی ہیں تو اس میں آدمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ وہ مسلسل ہل رہی ہیں، ڈگمگا رہی ہیں۔ تو اگر یہ پہاڑ نہیں رکھے جاتے، اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے ان کو، تو زمین کی کیفیت بھی ایسے ہی ہوتی، نہ تو ہم چل سکتے تھے صحیح طریقے سے، نہ کوئی اور کام کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ٹھہر جائے اور بیلنس ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں اس میں، پرندے ہیں اور چوپائے ہیں، درندے ہیں، پالتو جانور ہیں، اور جو جنگلی جانور ہیں، ہر طرح کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے برسایا، بارش ہم نے برسائی تاکہ اس زمین سے ہر قسم کے نباتات اگ سکیں۔ اب اس میں پھل بھی اگ رہے ہیں، اس میں اناج بھی اگ رہا ہے، اس میں سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، اس میں جڑی بوٹیاں بھی اگ رہی ہیں جن سے دوائیں بنائی جاتی ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر طرح کی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں اس بارش کے ذریعے سے، چارہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور چارہ جو جانور کھا رہے ہیں اس سے دودھ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نوح کی آیات کی طرف۔ یہ آیات سورہ نوح کی ان آیات میں سے منتخب کی گئی ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اس سے جو پہلے آیات ہیں ان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، انہی میں سے کچھ آیات آپ کے درس کے لیے منتخب کی گئیں۔ چنانچہ وہ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ان کی قوم جو تھی اس نے تو 7 آسمان نہیں دیکھے تھے، بلکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے بھی نہیں دیکھے، تو بات یہ یہاں پہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح جانتی تھی، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جو صحیح باتیں ان کی قوم میں باقی رہ گئی تھیں، باقی جو سب انہوں نے خراب کر دی تھیں، کچھ ہی رہ گئی تھیں، ان کچھ باتوں میں سے جو انبیاء علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آسمان 7 ہیں، اس پر وہ یقین رکھتے تھے۔ تبھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ اگر وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل دینے پڑتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ آسمان 7 ہیں، تو اسی لیے اس کی طرف متوجہ کیا کہ یہ بنائے کس نے؟ اللہ نے بنائے، تمہارے بتوں نے نہیں بنائے، جن کو تم پوج رہے ہو انہوں نے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے بنائے۔ تو
امید ہے کہ بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آسمان اللہ نے 7 بنائے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمایا، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ اسی طرح وہ بھی اس بات کو جانتے تھے، جو کچھ باتیں جو ٹھیک حالت میں رہ گئی تھیں ان کے پاس، ان میں سے ایک بات یہ تھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی جو چاند ہے وہ تو پہلے آسمان سے نیچے یا پہلے آسمان میں نظر آتا ہے، تو یہ 7 آسمانوں میں کیسے جو ہے وہ چاند چلا گیا؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی ایک چیز کو جو ایک خاص جز میں ہوتی ہے تو اس کا مجموعے میں ہونا عرفاً بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا یوں کہا جائے کہ پاکستان کے صدر اسلام آباد میں ہیں، تو صدر صاحب پورے اسلام آباد میں تو نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد کے کسی حصے میں ہیں، لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، اگر صدر صاحب کہیں دورے پہ گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو یوں کہا جاتا ہے کہ صدر پاکستان سعودی عرب میں ہیں، حالانکہ وہ پورے سعودی عرب میں تو نہیں ہیں، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہیں، ریاض میں ہیں یا مکہ میں ہیں یا مدینے میں ہیں یا جدہ میں، پھر اس میں بھی خاص جگہ پر ہیں، لیکن یوں پورے ملک کے لیے جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح چاند کو بھی جو ہے وہ ہے تو خاص جگہ پر، لیکن اس کو مجموعے یعنی 7 آسمانوں کے مجموعے میں بیان فرما دیا گیا، اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ چاند نہ روشنی میں بڑھ کر ہے نہ جسم میں، اس کو تو نور کہا گیا، اور جو بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی زیادہ ہے تو اس کو چراغ کہہ دیا گیا۔ تو بات یہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سورج کی روشنی میں گرمی ہے، جس طرح چراغ کی روشنی میں گرمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو چراغ کا، اور چاند میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ چاند میں ٹھنڈک ہے، تو اس لیے اس کو نور سے تشبیہ دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اس لیے نور کہا گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، پیدا ہوگا کہ ہم زمین سے تو نہیں اگتے، انسان تو اس کا ایک پیدائش کا ایک خاص عمل ہے، زمین سے تو جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھلوں کے جو درخت ہوتے ہیں وہ اگتے ہیں، بعد میں درخت بنتے ہیں، پہلے تو پودے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سبزیاں اگتی ہیں، اسی طرح اناج اگتا ہے، اسی طرح جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، انسان تو زمین سے نہیں اگتا۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، تو اس وجہ سے جو اصل ہیں جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ہمارے اصل والد ہیں، تو وہ مٹی سے بنائے گئے، اس لیے ان کی طرف نسبت کر کے سارے انسانوں کا زمین سے پیدا کرنا یہ بیان فرما دیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ انسان تو ٹھیک ہے کہ وہ مادہ منویہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ مادہ جس سے وہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ غذائیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ تو وہ غذاؤں کا زیادہ تر حصہ تو زمین سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو یعنی براہ راست حاصل کرتے ہیں، کچھ تو براہ راست، بلکہ زیادہ تر، جیسے مثلا ہم پھل کھاتے ہیں تو وہ بھی ان کا تعلق بھی زمین سے، ہم میوے کھاتے ہیں ان کا تعلق بھی زمین سے، ہم سبزیاں کھاتے ہیں ان کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے جی ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو اس کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم دودھ پیتے ہیں تو اس کا بھی تعلق زمین سے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ یہ جو آپ گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ چارہ کھاتے ہیں۔ وہ چارہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی زمین سے آتا ہے۔ اسی چارے کو کھا کر وہ دودھ دیتے ہیں، وہ دودھ بھی اس کا تعلق بھی زمین سے ہو گیا۔ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں ہم، تو وہ پھلتے پھولتے کس سے ہیں؟ اس چارے کو کھا کر پھلتے پھولتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ چارہ زمین سے آتا ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا تعلق، اس طاقت کا تعلق زمین سے ہی ہوا، اس لیے کہا گیا کہ تمہیں اللہ نے زمین سے بہترین طریقے پر اگایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات اور بھی ہے، ایک بڑا عجیب نکتہ مفسرین نے لکھا ہے اور بڑا ہی
مزیدار ہے، وہ کیا ہے کہ انبتکم، اگایا تمہیں. اس میں ایک اشارہ کیا. وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے بالکل جب کوئی پودا اگتا ہے زمین سے تو بہت نرم و نازک ہوتا ہے، اسی طرح جب بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو بہت نرم و نازک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا قوت پیدا ہوتی ہے. تو ایسے ہی انسان جو ہے وہ لڑکپن میں جو ہے وہ قدم رکھتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، ذرا اس کا تنا ذرا مضبوط ہوتا ہے، ذرا جو ہے اس کی شاخیں اس کے جو ہے وہ دیگر چیزیں اس میں نکلنے لگتی ہیں، پتے اچھے اچھے نکلنے لگتے ہیں، خوبصورت خوشنما ہو جاتا ہے. اس میں اگر پھولوں کا ہے تو پھول آ جاتے ہیں، پھلوں کا ہے تو پھل آ جاتے ہیں. تو یہ اس کی جوانی ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مزید بڑا ہو جاتا ہے، سایہ دار درخت بن جاتا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے اور بیج بھی دے رہا ہے، جن سے اور مزید درخت پیدا ہوں گے، پودے پیدا ہوں گے. تو اب یہ اس کی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اس پودے میں اس کے پتے مرجھانے لگتے ہیں، ان میں زردی آ جاتی ہے. اب یہ بڑھاپے کا آغاز ہو گیا، پھر پتے جھڑنے لگتے ہیں اور درخت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ بڑھاپا آ گیا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پودا یا درخت یہ گر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے. اسی طرح ایک وقت انسان کے اوپر آئے گا کہ موت آئے گی اور وہ مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ بھی مٹی میں مل جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا. جس زمین سے تمہیں اگایا اسی زمین میں دوبارہ تمہیں بھیج دے گا، قبر میں چلے جاؤ گے اور پھر حشر میں وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، حشر میں انسان جو ہے دوبارہ نکل کھڑا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. اب یہ کہ جی سائنس تو کہتی ہے کہ جی زمین بیضوی شکل میں یا اس شکل میں، تو بھائی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سائنس کی بات سے تضاد نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ جب آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو مشاہدے میں نظر آ رہا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، تحقیقی باتوں کو اتنا زیادہ بیان نہیں فرماتے، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جو عام فہم ہو. تو ہر آدمی چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ جانتا ہے کہ زمین ایک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، بچھونے کی طرح، ایک فرش کی طرح ہے. مشاہدے میں چیز آ رہی ہے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، تو ہر آدمی اس کو جانتا ہے. تو اللہ نے اس زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو. اب کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنا دیے ہیں، قدرتی طور پہ بھی راستے ہوتے ہیں، اور کہیں لوگ راستے بناتے ہیں. تو بہرحال یہ راستے بنانا اور ان پر چلنا اس لیے آسان ہوا کہ اللہ نے اس زمین کو بچھا دیا. اگر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نہیں بچھاتے، فرش کی طرح نہیں بناتے اور ہر جگہ ہی پہاڑی پہاڑ اور اونچی نیچے ہوتے تو مشکل ہو جاتا چلنا مشکل ہو جاتا، کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا. جیسے ہم جو ہے سورہ لقمان کی آیت میں جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ڈگمگائے نہیں. اگر ڈگمگاتی رہتی، ہلتی رہتی تو آدمی کبھی اس طرف گر رہا ہوتا، کبھی اس طرف گر رہا ہوتا، اس سے صحیح چلا ہی نہیں جاتا. تو نہ مکان بنا سکتے تھے نہ کچھ اور کر سکتے تھے. مکان کس طرح بناتے؟ اینٹیں ابھی رکھی ہیں کہ زمین ایک طرف ہو گئی، بلاک ابھی رکھے تھے ایک طرف ہو گئی، سارے بلاک گر گئے، دیوار گر گئی، تو کس طرح جو ہے گھر بنتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم اس رب کو پہچانیں جس رب نے ان چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کریں اور اس کا حکم مانیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو جائے گا تو اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا اور اس زندگی میں بھی اضافہ کرے گا اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں
جو نعمتیں ملیں گی ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ یہاں پر تو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، پھر چھن بھی جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعمتیں تو موجود ہیں لیکن آدمی ان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی جب جوان ہوتا ہے تو دانت بھی ہوتے ہیں، نظر بھی ٹھیک ہوتی ہے، تو آدمی جو ہے وہ سخت سے سخت چیز جو ہے وہ کھا لیتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تو اخروٹ بھی دانتوں سے توڑ لیتے ہیں، بادام بھی دانتوں سے توڑ لیتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر روٹی بھی نہیں چبائی جاتی، حالانکہ وہ اخروٹ، بادام اور سب چیزیں موجود ہیں لیکن اب ان کو کھا نہیں سکتے، ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دانت ہی نہیں ہیں۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں نہ آدمی پر کوئی ایسی کیفیت آئے گی کہ وہ بوڑھا ہو، اور نہ نعمتوں میں کوئی زوال آئے گا، نہ نعمتیں چھینی جائیں گی۔ یہاں آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی اور اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے درس تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔